یہ ختم نبوت کے حوالے سے میرا تو سٹانس یہی ہے میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی امتی نبی کا دعویٰ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے، اس پہ تو اجماع امت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں الحمدللہ دین مکمل کر کے گئے ہیں۔ اب کسی کو خواب میں آ کے یا کوئی اور معاملات کے ذریعے دین میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوگی، ناٹ ایٹ آل، دین میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین مکمل کر کے گئے ہیں۔ اب اگر کسی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں یار وہ خواب میں آگے کوئی انہوں نے ایسی چیز بتانی ہے امت کو جو پہلے بتانا بھول کے تھے، نعوذ باللہ، تو وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ سورۃ المائدہ میں واضح آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی سورۃ المائدہ کی۔ تو دین مکمل ہو چکا ہے، مبشر۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف نہیں کسی کے اوپر، کوئی الہام نہیں ہے، کوئی امتی نبی نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ایکسیپشن میں نے الگ سے بتا دی۔ تو اس پہ جن جن لوگوں نے ڈاکے مارے ہیں وہ سب ایک لیول کے مجرم ہیں۔ باقی قرآن حکیم بالکل اپنے عقائد و نظریات کے اندر واضح ہے۔ میں نے مسئلہ نمبر 40 ریکارڈ کروا دیا ہے ختم نبوت کے اوپر، اور اس میں جو خاتم اور خاتم کا دھوکہ دیا جاتا ہے اور اس طرح قرآن حکیم سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات پیش کر کے اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ اجماع امت ہے، اور اجماع خود اتنی بڑی دلیل ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن کی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے۔ قرآن ہمارے سامنے نازل نہیں ہوا، عملی تواتر اور اجماع امت نے اسے ٹرانسفر کیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ختم نبوت کے عقیدے کو بھی عملی تواتر اور اجماع نے ٹرانسفر کیا ہے۔ اگر قرآن پاک بخاری مسلم میں حدیثیں نہ بھی ہوں تب بھی امت کا اجماع ٹرانسفر کرتا آیا ہے کہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اب اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ وہ تو درجنوں آیات ہیں قرآن حکیم میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر ڈر سنانے والا نہ آیا ہو۔ پھر سورہ سبا کے اندر آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اس سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں تو اب اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی اور پیغمبر آئے۔ اور پھر کیٹاگوریکل مینشن ہو گیا سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبوت کی مہر ہے اور نبوت کی سیل بھی ہے، دونوں چیزیں اس کا ترجمہ ہوگا۔ خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں اور سیل کو بھی کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے۔ یہ وہ جج بھی آپ کو پتا ہے نا، جب ڈیسیژن کرتا ہے اینڈ پہ جا کے قلم توڑ دیتا ہے، یہ وہ ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر سگنیچر کیے جاتے ہیں، یہ مہر لگائی جاتی ہے، یہ جج بھی بیٹھے ہوئے ادھر۔ تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ اس کے بعد اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہے، اگر آپ سٹیمپ اس سے مراد لیتے ہیں۔ اور اگر آپ سیل مراد لیتے ہیں تو آج بھی آپ دیکھیں ڈاک کے جو لفافے ہیں وہ سیل ہو کے جاتے ہیں، تالے بھی سیل کر دیے جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی اس کے ساتھ ہیرا پھیری کرے تو پتہ چل جائے کہ یار اس میں کسی نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹیمپ آف دا پروفٹ بھی ہیں اور سیل آف دا پروفٹ بھی۔ بڑی انٹلیکچوئل بات کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ یعنی خاتم النبیین یا خاتم دونوں میں معنی درست ہیں۔ خاتم کا لفظ احادیث میں آیا بخاری مسلم میں، خاتم کا قرآن میں، خاتم کہتے ہیں ختم کرنے والا، مکمل کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ختم نبوت آپ پر ہوئی ہے، ساتھ ہی کہا گیا آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ کا بچہ کو مرد کی عمر تک پہنچتا تو آپ کی شان کا تقاضا تھا کہ آپ کے بچے کو بھی پیغمبر بنایا جاتا، جس طرح اگلے انبیاء کے بچے پیغمبر تھے۔
اور زید ابن حارثہ کو کہا جاتا تھا زید ابن محمد، منہ بولے رشتے کی ممانعت کی گئی اسلام میں قرآن کے اندر، اور پھر کہا کہ مردوں میں سے باپ ہی نہیں کس کے، وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، یعنی ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ آپ کا کوئی بچہ جوان ہو گئی نہیں، مرد بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے نا، تو مرد کیوں بنے گا بچہ اگر مرد بنتا ہے تو اس کو پیغمبر بنانا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹوکول دینے کے لیے۔ پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری اور باقی انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک بڑی خوبصورت عمارت ہو اور وہ اس میں ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہو، جتنے لوگ گزرتے ہوں اس عمارت کی خوبصورتی کا ذکر کریں، لیکن سارے یہ کہیں گے یار یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے گی، وہ ایک اینٹ میں ہوں۔ اس سے بڑھ کے اور کیسے سمجھایا جائے؟ جب جگہ یہ ایک اینٹ کی ہے تو کوئی دجال کیسے دعویٰ یہ کر سکتا ہے کہ میں یہ پیغمبر ہوں؟ وہ دجال اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے خود دجال کہا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ میں عام مولویوں والے والے نہیں پیش کر رہا، میں جو حدیثیں جس کتاب میں اس کے حوالے دے رہا ہوں، اگر کوئی الفاظ مسلم ہے تو میں مسلم تک رہوں گا، یہ نہ کہ یہ بھی بولتا جا رہا ہے جس طرح آج کل وہ ٹیکسٹ میسج جو جھوٹ لکھ کے نیچے لکھ دیتے ہیں بخاری اور مسلم، یہ والا نہیں جائے بھائی، یہ بڑا ذمہ دار بندہ بیٹھے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں، ان میں سے ہر ایک کو یہ زوم ہوگا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہی حدیث ابو داؤد اور جامعہ ترمذی میں آتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو یہ دعوے نبوت کریں گے، اور آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیات ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دیں سوائے میرے، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا، اور یہاں خاتم کے الفاظ موجود ہیں، بخوتیمہ کے الفاظ موجود ہیں کہ مجھ پر ختم کر دی نبوت۔ اور میں اس یعنی پوری تمہیدی گفتگو کے اینڈ پہ یہ خصوصاً قادیانیوں کو دعوت دوں گا اس حوالے سے، اور بالعموم باقی مکتبہ فکر کے لوگوں کو بھی، کہ ان کفریہ عقائد سے توبہ کریں۔ آپ کے کسی بزرگ نے آپ کے کام نہیں آنا، خود کتاب و سنت کو سٹڈی کریں اور دیکھیں کہ قرآن و سنت کے اندر کیا دلائل موجود ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، اپنی اصلاح کریں۔ یہاں بھی جتنے 60 70 80 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں یہ پیغام لے کے جائیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ تازہ ایک کتاب چھپ کے آئی ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہمارے جیلم شہر سے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری، ان کی کتاب ختم نبوت یہ جنوری 2018 میں ہی چھپی ہے، اور بہت اچھی کوشش ہے۔ میں نے ابھی تک ختم نبوت کے اوپر جتنی کتابیں پڑھی ہیں اس سے زیادہ سٹرانگ کوئی کتاب نہیں ہے، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر اس پہ حدیث کے نمبرز بھی لکھے ہوئے ہیں، اور بڑی انٹلیکچوئل گفتگو کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تمام احادیث آلموسٹ انہوں نے اس کے اندر کور کر دی ہیں۔ تو اس سے پہلے شیخ زبیر صاحب نے بھی ایک مضمون لکھا تھا، مقالات کے اندر موجود ہے، لیکن وہ اتنا پرفیکٹ نہیں تھا، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اور یہ ان کے شاگرد ہیں، انہی کے اصولوں کے اوپر انہوں نے احادیث کے اوپر صحت کے حکم لگائے ہیں، اور اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں۔ تو یہ یعنی میرا ایک علمی انصاف تھا کہ میں